خطبہ نمبر 195۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ۔ خداوند عالم کی توصیف، تقوی کی نصیحت اور آثار قیامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد خدا۔ الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العيون من عجائب قدرته وردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان كنه صفته۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی سلطنت کے آثار اور کبریائی کے جلال کو اس طرح نمایاں کیا ہے کہ عقلوں کی نگاہیں عجائب قدرت سے حیران ہو گئی ہیں اور نفوس کے تصورات و افکار اس کی صفات کی حقیقت کے عرفان سے رک گئے ہیں۔ شہادتین کا اقرار۔ وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة إيمان وإيقان وإخلاص وإذعان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله وأعلام الهدى دارسه۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ گواہی صرف ایمان و یقین، اخلاص و اعتقاد کی بنا پر ہے، اور پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے انہیں اس وقت بھیجا جب ہدایت کے نشانات مٹ چکے تھے۔ ومناهج الدين طامسة فصدع بالحق ونصح للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالقسط صلى الله عليه وآله وسلم۔ اور دین کے راستے بے نشان ہو چکے تھے، انہوں نے حق کا واشگاف انداز سے اظہار کیا، لوگوں کو ہدایت دی اور سیدھے راستے پر لگا کر میانہ روی کا قانون بتا دیا۔ نصیحت۔ واعلموا عباد الله أنه لم يخلقكم عبثا ولم يرسلكم هملا، علم مبلغ نعمه عليكم وأحصى إحسانه إليكم، فاستفتحوه واستنجحوه واطلبوا إليه۔ بندگان خدا، یاد رکھو پروردگار نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور نہ تم کو بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ وہ تم کو دی جانے والی نعمتوں کے حدود کو جانتا ہے اور تم پر کیے جانے والے احسانات کا شمار رکھتا ہے، لہذا اس سے کامرانی اور کامیابی کا تقاضا کرو، اس کی طرف دست طلب بڑھاؤ۔ واستمنحوه فما قطعكم عنه حجاب ولا أغلق عنكم دونه باب، وإنه لبكل مكان وفي كل حين وأوان ومع كل إنس وجان، لا يثلمه العطاء ولا ينقصه الحباء۔ اور اس سے عطایا کا مطالبہ کرو، کوئی حجاب تمہیں اس سے جدا نہیں کر سکتا ہے اور کوئی دروازہ اس کا تم پر بند نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ہر جگہ اور ہر آن موجود ہے، ہر انسان اور ہر جن کے ساتھ ہے۔ نہ عطا اس کے کرم میں رخ نہ ڈال سکتی ہے اور نہ ہدایا اس کے خزانے میں کمی پیدا کر سکتے ہیں۔ ولا يستنفده سائل ولا يستقصيه نائل ولا يلويه شخص عن شخص ولا يلهيه صوت عن صوت ولا تحجزه هبة عن سلب۔ کوئی سائل اس کے خزانے کو خالی نہیں کر سکتا ہے اور کوئی عطیہ اس کے کرم کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک شخص کی طرف توجہ دوسرے کی طرف سے رخ موڑ نہیں سکتی ہے، اور ایک آواز دوسری آواز سے غافل نہیں بنا سکتی ہے۔ اس کا عطیہ چھین لینے سے مانے نہیں ہوتا ہے۔ ولا يشغله غضب عن رحمة ولا تولهه رحمة عن عقاب، ولا يجنه البطون عن الظهور ولا يقطعه الظهور عن البطون، قرب فناء
وعلى فدنا وظهر فبطن وبطن فعلن، اور اس کا غضب رحمت سے مشغول نہیں کرتا ہے، رحمت عتاب سے غفلت میں نہیں ڈال دیتی ہے، اور ہستی کا پوشیدہ ہونا ظہور سے مانے نہیں ہوتا ہے، اور آثار کا ظہور ہستی کی پرداداری کو نہیں روک سکتا ہے۔ وہ قریب ہو کر بھی دور ہے اور بلند ہو کر بھی نزدیک ہے، وہ ظاہر ہو کر بھی پوشیدہ ہے اور پوشیدہ ہو کر بھی ظاہر ہے۔ ودان ولم يدن، لم يذرأ الخلق باحتيال ولا استعان بهم بكلال. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها الزمام والقوام، فتمسكوا بوثائقها. وہ جزا دیتا ہے لیکن اسے جزا نہیں دی جاتی ہے، اس نے مخلوقات کو سوچ بچار کر کے نہیں بنایا ہے اور نہ خستگی کی بنا پر ان سے مدد لی ہے۔ بندگان خدا، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ یہی ہر خیر کی زمام اور ہر نیکی کی بنیاد ہے، اس کے بندھنوں سے وابستہ رہو۔ واعتصموا بحقائقها تؤل بكم إلى أكنان الدعة وأوطان السعة ومعاقل الحرز ومنازل العز، في يوم تشخص فيه الأبصار وتظلم له الأقطار. اور اس کے حقائق سے متمسک رہو، یہ تم کو راحت کی محفوظ منزلوں اور وسعت کے بہترین علاقوں تک پہنچا دے گا۔ تمہارے لیے محفوظ مقامات ہوں گے اور باعزت منازل اس دن جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور اطراف اندھیرا چھا جائے گا۔ وتعطل فيه صروم العشار فينفخ في الصور فتزهق كل مهجة وتبكم كل لهجة وتذل الشم الشوامخ والصم الرواسخ. اونٹنیاں معطل کر دی جائیں گی اور سور پھونک دیا جائے گا، اس وقت سب کا دم نکل جائے گا اور ہر زبان گونگی ہو جائے گی، بلند ترین پہاڑ اور مضبوط ترین چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ فيصير سلدها سرابا رقرقا ومعهدها قاعا سملقا، فلا شفيع يشفع ولا حميم ينفع ولا معذرة تدفع. پتھروں کی چٹانیں چمکدار سراب کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گی اور ان کی منزل ایک صاف چٹیل میدان ہو جائے گی، نہ کوئی شفیع شفاعت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی دوست کام آنے والا ہوگا اور نہ کوئی معذرت دفاع کرنے والی ہوگی۔